ہم کچھ ایسے واقعات ہیں اور فیکٹس اینڈ فگرز ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہم اس کو شیئر کر لیں اور اس کے مطابق آپ کی میموری ریفریش کروا دیں. آپ کو معلوم ہے کہ جب سے رجیم چینج ہوا ہے ایک کنسپیریسی ہیش کی گئی تھی جس میں ایک الیکٹڈ حکومت ختم ہو گئی تھی. اس کے بعد جس طریقے سے لندن پلان کو ایگزیکیوٹ کیا گیا ہے اور ایک موسٹ پاپولر پارٹی کو آج اس مقام تک پہنچایا گیا ہے کہ اس پارٹی کے ساتھ اپنا نشان نہیں ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ جو لا کو مطلوب تھے، سرٹیفائڈ منی لانڈرر تھے، وہ کنوکٹڈ اور ایبسکانڈر تھے، وہ عدالتوں کو مطلوب تھے اور ان پہ کرپشن اور منی لانڈرنگ کے انڈائٹ ہونے والے تھے، وہ کچھ کلیئر بھی ہو گئے اور اقتدار میں چلے بھی گئے. آپ کے سامنے یہ ہمیں کہ آلموسٹ 1 سال ہو گیا ہے، ہم نے 2 اسمبلیاں ڈیزالو کروائی تھی. آئینی اور قانونی طور پر یہی ہمارا رائٹ تھا اور اس اسمبلی کو ریسٹور کرنے کے لیے کوئی کسی عدالت نہیں گیا تھا. ایور سنس ہم ریکویسٹ کرتے رہے کہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو اس ملک میں، یہی آئینی تقاضا ہے اور یہی اس ملک کا مقدر ہے. اس کے لیے ہم 3 مرتبہ سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کر چکے تھے اور 7 مرتبہ ہم ہائی کورٹوں میں جا چکے تھے. سپریم کورٹ نے ایک ڈیٹ بھی دی تھی اور صدر پاکستان نے بھی ایک ڈیٹ دے دی تھی. اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. اتنا عرصہ اس کو رکھا گیا، الیکشن پوسٹ پون ہوتے گئے، ون پری ٹیکس اور دوسرے پریٹیکس پہ، یہاں تک کہ الیکشن کمیشن کو جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروا لے، الیکشن کمیشن وہ اپنی ذمہ داری صحیح اور احسن طریقے سے نہیں نبھا چکا تھا. اس میں الیکشن کمیشن نے فائنلی جو سپریم کورٹ کے انٹرونشن سے ڈیٹ دی ہے اور سپریم کورٹ نے وہ ڈیٹ صدر پاکستان اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دستخطوں سے جو ڈاکومنٹ عدلیہ کے سامنے موجود ہے اس کے مطابق 8 فروری کو الیکشن ہونے ہیں. سپریم کورٹ نے بارہا کہا ہے، ڈائریکشن بھی دی ہے الیکشن کمیشن کو، اور وہ یہ ہے کہ سارے پولیٹیکل پارٹی کے پاس لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے، یہی آئینی تقاضا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ جب الیکشن کا پروسیس چل رہا تھا، اس انٹائر پروسیس میں ایک ہی پولیٹیکل پارٹی ہے جو پی ٹی آئی ہے، جس کو آئسولیٹ کیا گیا ہے، اس کو ڈسکرمنیٹ کیا گیا ہے، اس کے ساتھ غیر آئینی غیر قانونی سلوک روا رکھا گیا ہے. ایک طرف پارٹی کے ساتھ، دوسری طرف اس کی لیڈرشپ اور پولیٹیکل ورکر سپورٹر کے ساتھ اور اس کے پرپوزر اور سیکنڈر کے ساتھ. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو ڈیٹ اس وقت آپ نے لینے کی کوشش کی ہے، ہمیں پھر بھی امید ہے سپریم کورٹ انشاءاللہ انٹروین کرے گی، لیکن اس کے امپلیکیشنز آپ دیکھ لیں 2 چیزوں کی. اگر آپ ڈیٹ کے نشان میں ووٹ کریں گے تو 227 ریزرو سیٹیں جو پولیٹیکل پارٹیز کے پاس جاتی ہیں، اس میں سے 70 ریزرو سیٹ نیشنل اسمبلی کی ہے اور باقی پروونشل اسمبلیز کی ہے. اس میں سے اگر آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کو نکالیں گے تو ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے چیف منسٹر، پرائم منسٹر کے الیکشن میں، پریزیڈنٹ کے الیکشن میں، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن میں. اور اگر آپ ایک پولیٹیکل پارٹی سے اس کا سمبل لیتے ہیں اور آپ الیکشن کو سب انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹوں کے طور پہ آپ لڑاتے ہیں تو آپ کرپشن کی بنیاد رکھتے ہیں. اس ملک میں کرپشن اگر مزید چلے گی اور ہوگا تو اکانومی مزید ڈوب جائے گی. اس لیے یہ کرٹیکل الیکشن ہے اس اسٹیج پہ جو ہونے جا رہے ہیں، اور ہماری یہ درخواست ہے سپریم کورٹ سے کہ بلے کے کیس کو فوراً لیا جائے اور اس کے لیے بینچ کنسٹیٹیوٹ کیا جائے اور اس کو جلد سے جلد اس پہ فیصلہ ہو. سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق الیکشن ہونے تھے. الیکشن میں ہمارا ایک پہلا پوائنٹ یہ تھا جس کے لیے ہم اپریل میں بھی گئے تھے ہائی کورٹ کہ جتنے بھی آر اوز ہیں آپ ان کو عدلیہ سے لے لیں بجائے اس کے کہ آر اوز حکومت کے نمائندگان. وہ اپریل والا الیکشن تو نہیں ہو سکا، لیکن اس الیکشن میں بھی سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی اور سپریم کورٹ نے وجہ دی کہ اگر یہی آر اوز الیکشن کراتے ہیں تو الیکشن ڈیلے نہیں ہونے چاہیے. اور ہماری استدعا یہی تھی کہ اگر یہی آر اوز بھی الیکشن کراتے ہیں
تو الیکشن فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ اور سب کے ساتھ مساوی سلوک ہو، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا۔ آپ نے دیکھا ہے RO کے دفاتر کے باہر اگر جتنے بھی پروپوزر سیکنڈر آئیں، پہلی فرصت میں پہلی سٹیج پہ ہمارے لوگوں کو اندر جانے نہیں دیا گیا۔ وہ فل فلیج میں اپنے نامینیشن پیپر فائل نہیں کر سکے، اور جو نامینیشن پیپر فائل کر چکے ان کے اسکروٹنی کے دوران ان کے پروپوزر سیکنڈر ٹائم پہ کورٹ میں نہیں پہنچ سکے، بلکہ اوپنلی ان کو روکا گیا، مارا گیا اور زدوکوب کیا گیا، وہاں سے رخصت کرایا گیا، بٹ ROs نے کوئی آرڈر اس پہ نہیں کیا۔ اس کے سلسلے میں ہمارا یہ ایک درخواست ہم کرتے رہے الیکشن کمیشن کو، سپریم کورٹ کے سامنے بھی ہم نے اس کا ایک اپلیکیشن گزاری ہے کنٹمپٹ کی، کہ سپریم کورٹ نے جو آرڈر دے دیا تھا، اور سپریم کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، جو نہیں ہو سکی اس پہ اقدامات ہونے چاہیے۔ اب اس میں سپریم کورٹ نے رپورٹ منگوائی ہے، پر ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس پہ کوئی نہ کوئی سپریم کورٹ آرڈر کرے گی اور انصاف فراہم کرے گی۔ جتنے بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آپ کے سامنے آیا ہے، پہلی تو یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کیئر ٹیکر نہیں رہا ہے، یہ تو غیر آئینی غیر قانونی ہے، لیکن کیئر ٹیکر سیٹ اپ جس کی انٹائر پہلی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے، وہ ایک پارٹی بن چکی ہے۔ انہوں نے اپنے 22 کھلے عام شو کیا ہے، اور وہ یہی ہے کہ اگر ایک ورکر سپورٹر پروپوزر سیکنڈر PTI کا جاتا ہے، سو مچ سو آپ نے دیکھا ہے کہ ایک وکیل صاحب اگر جاتے ہیں کسی اور پارٹی کا اور وہ اس کے نامینیشن فارم کو لے کے جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے اس کو ویلکم کیا جاتا ہے، لیکن اگر وہی وکیل پھر PTI کے نامینیشن فارم کو لے کے جاتا ہے تو پھر اس کو روکا بھی جاتا ہے، اریسٹ بھی کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ ڈیموکریسی کا ہیلپ نہیں کر رہے، اسی طریقے سے ڈیموکریسی فلورش نہیں کرے گی، اسی طریقے سے مضبوط پارلیمان وجود میں نہیں آ سکے گا اگر آپ ایک 70 سے 80% پاپولر پولیٹیکل پارٹی کو انٹائر پروسیس سے نکالیں گے اور اس پارٹی کو آپ ریزولوشن کی طرف لے کے جائیں گے اور ان کے لوگوں کو آپ ڈس انفرینچائز کریں گے، تو یہ پارلیمان کے خلاف ہے، یہ آئین کے خلاف ہے، اور یہ ڈیموکریسی کا قتل ہوگا۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ میں صرف آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، ابھی آپ کا میموری بڑی ریفریش ہوگی جس طریقے سے لوگوں کو روکا گیا، لیکن صرف آپ کے سامنے اگر آپ کی اجازت ہو تو بہت سارے سینکڑوں وقوعے ہوئے ہیں، ملک کے ہر کونے میں ہوئے ہیں، لیکن ہم آپ کو کچھ